ابھی میرے مائنڈ میں کافی دنوں سے ایک بات کھٹک رہی تھی۔ ایک ایسا لفظ مجھ سے کسی اسٹوڈنٹ نے پوچھا، میں شرمندگی سے اس کو جواب نہیں دے پا رہا تھا کہ ایسی جاہل قوم بن چکی ہے انگلش کے زیر اثر کہ ہر چیز کو انگریزی سے وہ کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں، اس سے منسلک کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ پروڈکٹ ہی کیوں نہ ہو۔ اور دیکھیں، وہ ملک زیادہ ترقی کرتا ہے جس کے ملک کی زبان سے اسی ہی پروڈکٹ کی بنائی ہوئی چیز کا نام ہو، چاہے وہ پروڈکٹ ہو، چاہے کھانے کی چیز ہی کیوں نہ ہو، چاہے ایک سوئی کے برابر کوئی چیز نہ ہو۔ فار ایگزامپل ایک پکوڑا ہے، یہ انگریزوں نے کب بنایا؟ دہی بھلے انگریزوں نے کب بنائے؟ جب یہ بنے ہی ایشین ڈشز کے ہیں، ان کے نام ہوں گے، باہر جائیں گے بولیں گے ہم دہی بھلے بڑے شوق سے کھاتے تھے، تو پتہ چلے گا کہ دنیا میں ایک ٹکڑا ہے زمین کا، ارض پہ وہ ملک پاکستان ہے، وہاں پہ پانی پوری بنائی جاتی ہے۔ یار کم از کم ایسے الفاظوں کو تو بخش دو، کیوں ایسے منسلک کرتے آپ لوگ ان چیزوں کو؟ میں آپ لوگوں کو ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں، میرے ذہن میں کافی دنوں سے کھٹک رہا تھا، میں کافی زیادہ پریشان تھا، تو میں شیئر کرتا ہوں، شاید آپ کو اس سے کوئی ہیلپ حاصل ہو سکے۔ آپ کی نظر میں کچھ ایسے الفاظ پیش کرنا چاہوں گا جو صدیوں بھر سے مسائل پیش کر رہے ہیں۔ ایسے الفاظ پاکستان میں اور انڈیا میں ہی بولے جاتے ہیں، پوچھے جاتے ہیں اور سنے جاتے ہیں۔ ان الفاظ کے جوابات یاد کرنا بہت ضروری سمجھا جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ الفاظ یاد نہیں ہیں تو آپ احمق، الو اور نالائق کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ ان الفاظ کے جوابات یاد ہونا ایک عقل مندی اور دانشوری سمجھا جاتا ہے۔ اگر تو یہ الفاظ یاد نہیں آپ کو تو سمجھ لیں آپ کو الو، نالائق، احمق سمجھا جائے گا۔ یہ الفاظ نہ تو کبھی امتحان میں پوچھے جاتے ہیں اور نہ ہی ان کی کوئی قدر و منزلت ہے، مگر بڑے بڑے انگلش کے مناظرے میں یہ الفاظ پوچھنے پر انگلش کے عالم و فاضل اپنی جوتیاں چھوڑ کر بھاگے تھے۔ مورخ لکھتا ہے، تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی کوئی مہمان پوچھتا ہے ایشیا کی فیملی میں اس طرح کے الفاظ، تو بتانے والے کے ذہن میں ایک ایسی کیفیت ظاہر ہو جاتی ہے کہ اس کو علم نہیں ہے کسی چیز کا، وہ نیم علمی کی کیفیت کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ الفاظ بلو ویل کی ایک کہانی سے بھی زیادہ کربناک اور سبق آموز ثابت ہوئے ہیں۔ مورخ لکھتا ہے کہ ابھی اتنی دور کی بات نہیں، چند دہائیوں پہلے ایک انگریز سے ان کے الفاظ کی انگلش پوچھی گئی تو اس نے برصغیر سے اپنی حکومت چھوڑ دی تھی۔ اس نے کہا، میں ایسی قوم پر حکومت کر رہا ہوں جن کا خرچ مجھے خود اٹھانا پڑے گا، یہ تو قوم ہمیں ترقی کرے گی نہ، ہمارے جس پہ ہم غلامی کر رہے نہ تو ہمیں آگے جانے دے گی، یہ تو غلام ہے، یہ کبھی بھی ان الفاظوں سے آگے نہیں جا سکتے، لہٰذا یہ ہمیں نقصان دے گے، ہمیں جیب سے پے کرنا پڑے گا ان کو، چاہے غلامی میں ہی کیوں نہ ہے۔ تو اس نے کہا، ایسی قوم کیا ترقی کرے گی جو صرف پکوڑے کی انگلش پوچھتے ہیں، کبھی لوٹے کی انگلش پوچھتے ہیں، کبھی دہی بلے کی انگلش پوچھتے ہیں۔ ہمارے ملک میں آزادی کے بعد جب بھی انگریز سیکھنے کا ابھی بھی اتنا جن جو ہے وہ اثردار ہوا ہے کہ پاکستانی ڈشز، ایشیا کی اپنی بنائی ہوئی پروڈکٹس کے نام بھی انگلش میں ڈھونڈنے پر مرتے ہیں، حالانکہ حقیقت تو یہ ہے کہ پروڈکٹ کا نام سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کس علاقے کی زبان سے اور اس علاقے کا نام کیا ہے، اس ملک کا نام کیا ہے۔ ایک پروڈکٹ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو بنانے والے ملک کا نام روشن کرتی ہے۔ لفظ پانی پوری، دہی بھلے کتنا پیارا اور دو لفظی نام ہے، مگر ایک مونس جاہل طالب علم نے مجھے دھنگ کر دیا جب اس نے مجھ سے پوچھا کہ اس کی انگلش کیا ہے۔ میں نے اسے کہا، یہ انگریز نہیں کھاتے، اس لیے اس کی انگلش میں وہی نام ہوگا جو اس کے ملک نے بنایا ہے، مثلا پاکستان میں۔ اس احمق کا جواب دیکھو، کہتی تم انگریز تھوڑی ہو۔ میں نے کہا، میں لعنت بھیجتا ہوں انگریز پہ
کس نے کہا میں انگریز ہوں؟ میں نے تو یہ کہا ہے کہ انگریز نہیں کھاتے، نہ ہی ان کے یہاں یہ ڈشز ہیں، تو یہ اس ملک کی ہے جس ملک میں یہ بنی ہے، جس کا نام وہی پانی پوری ہے، دہی بلے ہے۔ اب انگریزوں کی بنی ہوئی چیز کو انگلش میں نام ٹھیک مان لیا جو انہوں نے بنائی ہے، مگر دیگر مصنوعات جیسے پاکستان میں بنتی ہیں یا ایسی چیزیں کھانے پینے والے ڈشز، ان کو تو بخش دو آپ لوگ کم از کم۔ تیسرے دن اس جہل کا جواب آتا ہے، سیدھی طرح بتاؤ دو کہ تم کو اس کی انگلش نہیں آتی۔ کہتی اس کی انگلش یہ ہے، راؤنڈ شیپ بریڈ ایمٹی وتھ اسپائسی واٹر، اور اس نے 2-3 اور نام بھی بتائے۔ ویسے کتنی ذکا خیز بات ہے، ہنسنا بھی نہیں آتا اس بات پہ۔ میری کیفیت عجیب سی ہو گئی تھی اس کا جواب سن کے، اتنا لمبا نام کہ بندہ کراچی پہنچ جاتا ہے یہ نام پڑھتے پڑھتے۔ میں نے فوراً اسے کال ملائی، لیکن اس نے جواب نہیں دیا، تو میں نے گوگل سے سرچ کیا کہ اس کو نا کوئی ایسا ثابت کروں کہ یہ لفظ جو ہے جس ملک سے بنا ہے یہ اصل آفیشیل بھی ایسے استعمال ہوتا ہے۔ تو مجھے اخبار ملی جو 1970 میں دہی بھلے کا جہاں پہ ذکر کیا گیا تھا، اس کو دہی بھلے، گول گپے، فلاں فلاں، پانی پوری، انہی ناموں سے ہی لکھا گیا تھا۔ 2-4 ڈشز تھی جس میں گول گپے بھی تھے، پانی پوری بھی تھی، اور یہ دہی بھلے بھی تھے۔ تو میں نے اسے بھیجا، میں نے کہا یہ اخبار کا پیس اسے بھیجا، میں نے کہا جاؤ ان کی قبروں کو ناک کرو، ان کو بتاؤ کہ آپ نے یہ غلطی کیوں کی، تمہیں اخبار نہیں لکھنا آتی، اخبار نہیں لکھنا آتی تو تم چھوڑ دو ان چیزوں کو، کیوں اخبار لکھی ہے آپ نے، کیوں غلطیاں کی۔